بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکمرانوں کی غلطیوں کا تو دن رات ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حکمران ہم ہی میں سے اٹھ کے آ کے حکمران بنتے ہیں، اور اصل المیہ کہیں اور ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی زبحالی کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے کو کچھ ایسے مہلک امراض لاحق ہو گئے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اس سے اچھے نظام کی ترتیب کا خیال محض خواب ہی رہے گا۔ ہمارے ملک کے ایک ممتاز اسکالر جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے پاکستانی سوسائٹی سے متعلق ایک تفصیلی سیریز کی ہے، اور پاکستانی معاشرے کو جو امراض لاحق ہے ان تمام امراض کا انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ تو رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم ان کو زحمت دیں اور ان سے جان سکے کہ پاکستانی معاشرہ کن اخلاقی امراض کا شکار ہے اور ان امراض کا حل کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اسکالر اور دانشور جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سر فہرست پاکستان کا جو مرض پاکستانی سوسائٹی کا رکھا ہے وہ خود پسندی کو رکھا ہے، تو خود پسندی کو نمبر 1 مرض کے طور پر آپ نے کیسے رکھا ہے؟ اصل میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی کچھ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے کچھ برائیاں، جیسے جھوٹ بہت ساری برائیوں کی ماں بن جاتا ہے، لیکن پاکستانی قوم میں سب سے بڑا مرض کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی، اور جب یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے اندر جو غلطی نہیں ہے۔ چنانچہ بہت ساری قومیں دیکھیں کہ وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں، گرتی ہیں، پڑتی ہیں، پھر سوچتی ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان امت بالخصوص اور پاکستانی جو ہیں وہ تو بالکل ہی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سازش دوسروں نے کی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حالانکہ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں ایک ایسے فرد کے طور پر جو اپنی امت کا، اپنی قوم کا خیر خواہ ہوں، میں ان بیماریوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم ایک اچھی قوم کے طور پر سامنے آئیں۔ ان میں یہ بنیادی چیز ہے خود پسندی، جو نرگسیت جس کو کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، وہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس میں بس آدمی اپنے عشق میں مبتلا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین قوم، دنیا کا بہترین خاندان میرا خاندان، دنیا کی بہترین صلاحیتیں میرے پاس، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی۔ اب یہ جو دنیا ہے وہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے، میرے اوپر ظلم زیادتیاں اور سازشیں کرتی ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں کی طرف اس مرض کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے میں نے اس کو بنیادی مرض سمجھتا ہوں اپنی قوم کا، کہ جب ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، جب ہم اپنے عیوب کو نہیں جانتے، تو ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کر پاتے۔ تو جب اصلاح نہیں کریں گے تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو کسی قوم میں انقلاب کے لیے سب سے بڑی چیز، اس کے اندر تبدیلی کے لیے یا اس کے اندر کامیابی کے لیے یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آئینے میں اپنی خرابیوں کو دیکھ سکے۔ اگر میں آئینے میں اپنی خرابی نہیں دیکھوں، دوسروں کی خرابیاں دیکھوں، تو بس میرا تو منہ ویسے ہی رہے گا اور دوسروں کے میں عیب بتاتا رہوں گا، وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو اپنے بیماریوں کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دینا اس وقت بہت ضروری ہے، جو پاکستانیوں کے اندر بالخصوص بالکل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے رکھا ہے بہترین امت کا غلط تصور۔ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے کہ کس طرح کی بیماری ہے یہ اسی جو پہلا مرض ہے اسی کی ایک سمجھ لیجئے کہ مذہبی ایک بنیاد بھی ہمارے ہاں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کو ہم آج اس بری امت کے لیے بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی تحریکیں مذہب کے بنیاد پہ اٹھائی گئی ہیں ان سب میں دیکھیے تو اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ میں بہترین امت، ہم بہترین امت ہیں، اللہ کی پسندیدہ امت ہیں۔ یہ آیت در حقیقت صحابہ کے لیے بولی گئی تھی، اور جو ان کے آگے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ان میں سے ایک بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ اب آیت کو ہم نے اپنے اوپر چسپاں کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی نظر میں بھی پسندیدہ لوگ ہیں، اپنی نظر میں تو تھے ہی کہ میں بہترین قوم، بہترین ملک میرا، بہترین میری، اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی کہ میرا رسول بھی بہترین، میرا مذہب بھی بہترین، جس کے نتیجے میں بھی بہترین ہو گیا۔ حالانکہ وہ عمل کرنے سے ہونا تھا، دین کو اپنانے سے ہونا تھا، اس اخلاقیات کو اپنانے سے ہونا تھا جو صحابہ کے اندر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترویج کے لیے آئے تھے۔
تو وہ تو ہم نے اپنایا نہیں، لیکن نسلی طور پر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر ہم نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ چنانچہ جب وہی مرض جو خود پسندی کا تھا، اب وہ ملت کی حیثیت سے بھی ہمارے اندر آ گیا۔ اب ملت کی حیثیت سے بھی ہم نے وہ جو غلطیاں ملت کے طور پہ ہم کر رہے تھے ان کو سوچنے سمجھنے سے ہم عاری ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اب پوری دنیا میں اس خیال کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم بہترین لوگ ہیں، حالانکہ دنیا ہم سے ڈر رہی ہے، ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہمارے بارے میں اس کے برے نظریات ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کر رہے ہیں اور اس کا سبب ہم بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس خیال میں غلطاں ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خرابیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ ہماری اندر اصلاح کا جذبہ تو پہلے مرض کی وجہ سے بھی نہیں تھا، اس نے مزید اس کو محکم کر دیا۔ چنانچہ ہم دنیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں بہترین سمجھو، اور ہمارے جو بھی باتیں ہیں، ہمارے جو بھی کارنامے ہیں ان کو سمجھو کہ وہ کتنے شاندار ہیں، اور در حقیقت ہم اصل راستوں سے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر وہ کوئی خوبی نہیں ہے جو صحابہ کے اندر موجود تھی۔ وہ اخلاق میں اعلیٰ ترین درجے پر تھے، سچائی پر قائم رہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، قوموں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، قوموں کے لیے سازشیں کر کے ان کے لیے موت کا سبب نہیں بنتے تھے، وہ دوسری قوموں کو جینے کا حق دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ تو جو پہلا مرض میں نے متعین کیا یہ اس کو مذہبی طور پر مزید تقویت دیتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آیت صحابہ کے لیے بولی گئی تھی ہم نے اپنے بارے میں اس کو سمجھ لیا۔ ٹھیک۔ اور تیسری بیماری آپ نے تکبر کی بیان کی ہے، تو تکبر کا آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ بظاہر تو ہماری سوسائٹی، ہم کس چیز پہ تکبر کریں؟ ہاں جی ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس مجلس میں بیٹھوں میرے کپڑے سب سے اچھے لگیں، میرا جوتا سب سے اچھا لگے، میں سب سے اچھا لگوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے تکبر کو ڈیفائن کیا ہے 2 لفظوں میں، بہت خوبصورتی سے آپ نے پوری بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بطر الحق و غمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اس وجہ سے کہ مجھے تم بتاؤ گے، میں یہ بات مان لوں، تمہاری بات مان لوں، تم کل کے بچے ہو اور مجھے سمجھانے آ گئے ہو، اس بنیاد پر میں حق کا انکار کر دوں، تو یہ تکبر ہوگا۔ اور غمط الناس کہ میں لوگوں کو حقیر سمجھوں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، تو یہ جو بیماری ہے یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو لاحق ہے، اور صرف فرد کے طور پر نہیں، قوم کے طور پر ہم تمام۔ میں نے قومی امراض اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ امراض ہیں کہ جو اکثریت کو لاحق ہیں۔ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں چند افراد کو ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو میری امت پاکستان میں بستی ہے اس کی اکثریت کو یہ امراض لاحق ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص متکبر ہے، ہر شخص، بعض اوقات اپنے خاندان کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے کاروبار میں کامیابی کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے شکل کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے کسی بھی وجہ سے، اور بعض وجہ ایسی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن ہم متکبر ہوتے ہیں۔ تو تکبر میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم تمام دنیا کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، اور افراد میں دیکھ لیجئے، کسی مجلس میں بیٹھ جائیے، کسی جگہ بیٹھ جائیے، ہر آدمی دوسرے کے لیے کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوگا کہ جس سے اس کو اپنی ذات کو بلند کرتا ہوا دکھائی دے گا اور دوسروں کو گراتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں تو اس کی جو واضح نشانیاں ہیں وہ یہ کہ ہم چغلی کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں۔ تو چغلی اور غیبت کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ میں کسی وجہ سے کسی کو پسند نہیں کر رہا اور اب اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اکثر اوقات پہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی چغلی کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے ایک تسکین حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اگرچہ تم مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے وہ تکبر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ ہمارے جو بیماریوں میں سے وہ سب سے بڑی بیماری ہے، جس کو سب سے بڑا جرم شرک کے بعد قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ایک اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے لیکن ایک متکبر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور حق کو نہ ماننا
دراصل ہمارے لیے وہ راستے نہیں کھولتا جن راستوں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایمان بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنا، اور اپنے اعمال بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ تکبر والا آدمی ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پہلی جو 2 بیماریاں تھیں وہ مجھے اپنی غلطیوں کے اعتراف سے روکتی ہیں، اور جو تکبر کی بیماری ہے وہ مجھے اس بات سے روکتی ہے کہ میں حق کو مانوں، سچائیوں کو تسلیم کروں، اور جہاں مجھے جھکنا ہے وہاں جھکوں، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر جاؤں۔ لیکن متکبر آدمی جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتا نہیں ہے، اس کی اپنی شان کے خلاف ہوتا ہے اور وہ سچائیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد پھر اس کے اندر کچھ ایسے امراض مزید پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جو تکبر ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ لیگ پولنگ، حسد، چغلی، غیبت، یہ تکبر کی پیدا کردہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر ہمارے کسی آدمی کو اگر جائزہ لینا ہو اپنا کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، وہ نگاہ دوڑائے کہ وہ چغلی تو نہیں کرتا زیادہ لوگوں کی، وہ حسد کا شکار تو نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور پھر وہ لیگ پولنگ کی کوشش کرے گا، نیچا گرانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم مجموعی طور پر مل کر نہیں چل سکتے، کیونکہ دوسرے کی کامیابی میرے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے، ذلت کا باعث بنتی ہے، تو میں اس کا ساتھ کیوں دوں گا؟ تو قوم کے اندر یگانگت، اتحاد بھی اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کے ساتھ مزید قومی امراض کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ساجد حمید صاحب، اور ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے پاکستان کے قومی امراض سے متعلق۔ ڈاکٹر صاحب، بظاہر تو ہماری قوم کو مردہ قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے جذباتیت کو بھی امراض میں سے چوتھے مرض کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو جذباتیت سے کیا مراد ہے؟ جذباتیت جو ہے یہ ایک جذبات جتنے بھی ہیں وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مثبت ہوتے ہیں۔ مثلا میرے اندر محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، یہ دونوں پازیٹیو ہیں۔ محبت کا جذبہ بھی اور نفرت کا جذبہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت خرابی کا باعث بنتے ہیں جب ہم غلط جگہ پہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا محبت حق کے ساتھ ہو، سچائیوں کے ساتھ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر باطل کے ساتھ ہو جائے، شر کے ساتھ ہو جائے تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ ایسا ہی نفرت ہے، نفرت باطل کے ساتھ ہونی چاہیے، شر کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن میں اگر حق سے نفرت کرنے لگ جاؤں تو یہ برائی ہو جائے گی۔ یہ تو جذبات کی اپنی اہمیت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم جذباتیت کا شکار کیوں ہیں۔ جذباتیت کا شکار کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو حقیقت کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، جذبات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی نئی رائے سناتا ہے، آپ کو نئی بات کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بات میں وزن کتنا ہے، اس کی بات پہ سچائی کیا ہے، بس پیچھے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اسی چیز سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے بعض جذبات کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، اور ان جذبات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو مارنے پر بھی تل جاتے ہیں۔ اور یہ جذبات صرف مذہبی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے ایک واقعہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ کرکٹ میں ہارنے کے بعد ڈنڈے ہاکیاں مار کے یا بیٹ مار کے ایک نوجوان کو مار ڈالا گیا۔ یہ جذباتیت کی انتہا ہے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ نے ایک نوجوان کو اس طرح سے مار ڈالا ہے، اور جو کیفیت اس کے اوپر گزری ہوگی، ڈنڈے کھا کے مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کو قبول کیا ان لوگوں نے اور ان کو مارتے رہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات مذہب کی بنیاد پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور سماجی بنیادوں پر بھی، کلچرل بنیادوں پر بھی، غیرت کے معاملات بھی، اس طرح ساری چیزیں۔ ہم کبھی بھی مثال کے طور پر غیرت میں زنا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا جرم جو جنسی اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے رکھی گئی ہے، یا رجم، بعض صورتوں میں رجم رکھی گئی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں محض صرف بات کرنا یا کوئی اس طرح کی بات کرنا، ہم غیرت میں آ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ جذبات کے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کوئی نیا کام، کوئی ترقی کا کام، کوئی سوچا سمجھا نیا منصوبہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ علم کی تحقیق کے اندر، میں چونکہ علم کی میدان سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمیں ہر روز نئی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، نئے سوالات کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، ہماری تحقیق ہمیں کسی نئی جگہ پر لے جاتی ہے۔
لیکن اس کو ہم سوسائٹی میں متعارف نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کے بعد مار پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، جذبات کا سامنا ہوتا ہے، لوگ باتوں کو سننے کو آمادہ ہی نہیں ہوتے، تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو جو قوم پرانی روش کو، ایک ہے کہ قرآن سنت کی بات چھوڑ دیں، وہ تو گناہ کی بات ہے، لیکن ہماری پرانی روش جو چلی آ رہی ہوتی ہے، جو سوسائٹی کی ہوتی ہے، کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں اگر چھوڑنی پڑ جائیں تو اس پہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن ہم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک بڑا جرم ہے ہمارے اندر، مرض ہے کہ جو ہمیں صحیح سوچنے، صحیح طرز عمل اختیار کرنے، علم کی دنیا کو اپنانے، علم کے نئے چیلنجز کو سامنا کرنے، نئی سوچوں کے ساتھ چلنے، نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے قابل نہیں بناتی ہمیں۔ ہم ہر چیز کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا فلاں جذبہ جو ہے، فلاں جو چیز ہے وہ برباد نہ ہو جائے، فلاں تعلق ہمارا برباد نہ ہو جائے۔ خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ جذبات کی ایک کیفیت ہر جگہ نہیں رکھنی چاہیے۔ وہاں تو ہم ظاہر ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی بعض اوقات ہم ایسی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ ہلکی سی بات کسی کی زبان سے اگر نکلی ہے تو ہم اس میں بھی اسی قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ پہلا کام توبہ کروانے کا ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم نے غلط کام کر لیا، توبہ کرو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تو یہ کرنے کے بجائے ہم اگلے اقدامات پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو صحابہ کا کیا مسئلہ ہوتا تھا، صحابہ جب کسی کے ہاں سے اس طرح کی چیز دیکھتے تو فوراً اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، تم یہ معاملہ کر لو۔ ان کو اسلام میں داخل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں اسلام سے نکال دینے بلکہ دنیا ہی سے نکال دینے کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ تو جذباتیت جو ہے وہ ہمیں سین اقدامات کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ آپ نے بدگمانی کو رکھا ہے، تو بدگمانی کس طرح ہمارا قومی مرض بن گیا ہے؟ دیکھیے، اس کو بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے، آپ نے ایک کام کیا اور میں نے اس کے میننگ خود نکالے کہ صافی صاحب نے یہ مجھے جلانے کے لیے کیا ہے یا مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے، حالانکہ آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میں نے کام کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بغیر ثبوت کے آپ کے بارے میں ایک رائے بنائی ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ہماری پوری تہذیب کے اندر خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم والے علاقوں میں یہ اتنی زیادہ تربیت ہمیں ہوتی ہے کہ ساس بہو کے اقدامات کو اور بہو ساس کے اقدامات کو، بھائی بھائی کے اقدامات کو، کاروبار میں شراکت دار ایک دوسرے کے اقدامات کو اسی نیگیٹو نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا، اس نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیا، اس نے میرا نقصان کرنے کے لیے کیا، وہ تو مجھے ایسا پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے کہ اتنا زیادہ یہ مرض ہے، اور مجھے اکثر میرے پاس طلاق کے کیسز بھی آتے رہتے ہیں، تو ان میں مجھے اگر میں کوئی مرض نکال سکتا ہوں تو وہ صرف یہ ہے کہ میاں بیوی یا ساس بہو کے درمیان بدگمانی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، غلط فہمیاں، غلط نتیجے، خود ہی بنائی ہوئی باتیں، خود ہی قائم کیے ہوئے تصورات دوسروں کے بارے میں ہم بناتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنے محتاط تھے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے پاس آ کر دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو، کہ میں جب ان سے ملنے جاؤں تو میرا ان کے بارے میں ذہن صاف ہو، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری باتوں کے اثر میں ان کو برا سمجھنے لگ جاؤں۔ تو بدگمانی کیا کرتی ہے؟ بدگمانی میرے دل میں خود ہی بغیر ثبوت کے آپ کی رائے کو نیگیٹو بنا دیتی ہے آپ کے بارے میں۔ تو میں اب آپ کے بارے میں خود ایک سوچی ہوئی بات، جس آپ نے کوئی کبھی اظہار نہیں کیا، آپ کی طرف سے کبھی کوئی اقدام نہیں ہوا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ سلیم صاحب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور اب میرے اندر آپ کے لیے نیگیٹو جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہمارے اندر یگانگت کو پیدا نہیں ہونے دیتے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مستقل طور پر پیدا کیے رکھتے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتیں سوچتے چلے جاتے ہیں بغیر ثبوت کے کہ بس اب میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ میں تو اچھے گرم جوشی سے ملنے گیا تھا، لیکن آگے سے سرد مہری نظر آئی ہے۔ تو سرد مہری کی وجہ کیا ہوئی کہ کل جو میں سلام کیے بغیر نکل گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے میرے سلام نہ کرنے کو یہ معنی دے دیے ہیں کہ ساجد نے میری توہین کی ہے، وہ مجھ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ حقیقت میں کیا ہوا تھا کہ بے خیالی میں چلا گیا تھا۔ تو اب دوسروں کے اقدامات سادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر 100 غلط ایک آدمی کی بات کے اندر 100 امکانات نیگیٹو ہوں اور ایک پازیٹو ہو،
99 नेगेटिव हो और 1 पॉजिटिव हो, तो तुमने 99 छोड़कर 1 को अपनाना है जो पॉजिटिव है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ 99 पॉजिटिव होते हैं, 1 नेगेटिव होता है और हम नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मर्ज है, हमारी पूरी मुआशरत को खा रहा है। घर बर्बाद हो रहे हैं, दोस्तियां बर्बाद हो रही हैं, रिश्तेदारियां टूट रही हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां बड़ी जल्दी नाकाम हो रही हैं। उनके पीछे एक ही मर्ज है, वो ये कि मैं और आप बगैर सबूत के दूसरे की बारे में एक राय कायम करते हैं और फिर ज़िंदगी भर उसको छोड़ते नहीं हैं। मैं एक जुमला बोला करता हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ तौबा कबूल होती है, इंसानों के यहाँ तौबा कबूल नहीं होती। वो अपनी राय को तब्दील नहीं करना चाहते। जो आपके और मेरे बारे में उन्होंने बना ली है, वो समझते हैं कि ये हक है, यही बेहतर बात है, यही मैंने समझ लिया, अब मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी इस तरह से रहूँगा। तो ये भी एक बड़ा मर्ज है जो हमारी मुआशरे को बिल्कुल खोखला करती चली जा रही है। कोई मोहब्बत एक दूसरे के साथ नहीं होती। हम में से 2 लोग मिलकर बैठकर काम नहीं कर सकते। उसका मर्ज, वजह उसकी क्या है? यही एक मर्ज है। छठे नंबर पे आपने झूठ को रखा है। तो झूठ जिस तरह उम्मुल खबाइस है, तो वैसे तो उनको पहला नहीं होना चाहिए था, और इसकी आप किस तरह तस्हील करेंगे? जहाँ झूठ जो है वो दरअसल एक अलग कैटेगरी है। मैंने कौमी हैसियत से चूँकि बात कर रहा था, तो पहले वो बीमारियां ली हैं जो मेरी मुआशरत को ख़राब कर रही थी, और मुआशरत में घराना भी है और पूरी सोसाइटी भी है, और फिर ऊपर हुकूमत के इदारे भी हैं। इन चीज़ों को ख़राब करने वाली चीज़ों को मैंने पहले अहमियत दी थी, और फिर मैंने झूठ को लिया। झूठ बिलाशुबा आपने जो लफ्ज़ बोला है वही है कि ये सारी खबासतों की माँ है। लेकिन झूठ जो है वो हमारे यहाँ, अब यूँ समझिए कि झूठ का मर्ज कुछ इस तरह की कैफियत इख्तियार कर गया हुआ है कि हम झूठ बोलने को गोया फ़र्ज समझते हैं। यानी एक होता है ना कि बचना है, या कभी कभी बोलना पड़ जाता है मजबूरी के मौके पर, हम हर मौके पर झूठ बोलने को लाजम समझते हैं। और झूठ बोलना इतना ज़्यादा हमारे यहाँ है कि मैं कहा करता हूँ कि हमारी कौम का जो ख़त्म कुलूब है झूठ के बारे में हो चुका है। झूठ, चुगली, गिबत, इनके बारे में हमारा ख़त्म कुलूब हो चुका। हमें कभी खटक भी पैदा नहीं होती, खलश भी पैदा नहीं होती कि मैंने एक झूठ बोला है तो कोई खलश पैदा हो जाए। नहीं, मुसलसल हमारी आदत है कि हम झूठी जस्टिफिकेशन, झूठी एक्सप्लेनेशन, झूठे वादे, झूठी बातें करते रहते हैं, और कभी कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। इसकी वजह से हमारे अंदर जो बुराइयां पैदा होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी हम हर काम करके जब झूठ बोल के उसको छुपा सकते हैं, तो फिर हमें रोकने वाली कोई चीज़ नहीं रहती। तो झूठ बोलने की आदत दरअसल पूरी बुराइयों के ऊपर एक समझ लीजिए एक छाँव सी कर देती है, पर्दा सा कर देती है। मैं दूसरों से छुपा सकता हूँ। तो मैं मसलन बड़ा गलत काम करके आया हूँ, आप मुझे पूछे कहाँ से आए हो, मैं झूठ बोल दूंगा। तो जो चीज़ मुझे दूसरों के आगे बुराइयों से बचाने वाली थी, वो मैंने उसको ही छोड़ दिया। तो सच्चाई पर जब मैं कायम नहीं रहा, तो अब मैं हर तरह की बुराई कर सकता हूँ। एक सहाबी ने कहा कि मुझे आप ऐसी नसीहत कीजिए कि सारी बीमारियों से जान छूट जाए, तो आपने फरमाया कि झूठ ना बोला करो। तो उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी काम करूंगा कोई पूछेगा तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। तो चुनाचे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बुराइयां जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तो झूठ जो है वो हमारी पूरी कौम में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी मुझे 40-45 साल होश की ज़िंदगी हो गई है इस मुआशरे में। मैंने खुद इसको 3 अदवार में से गुजरते देखा है। एक ज़माना वो था कि झूठ को वाकई बुरा समझा जाता था, मेरे बचपन का ज़माना है। लोग झूठ बोलने वाले को बुरा भला कहते थे। अब मैंने देखा है कि कोई किसी को बुरा भला भी नहीं कहता झूठ बोलने वाले को। बस ये होता है कि पता नहीं इस वक्त झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस पर एतबार किया जाए कि ना किया जाए, ये कैफियत बस रहती है। लेकिन झूठ बोलने की अब चुनाचे नतीजा क्या निकलता है कि हम काबिल एतबार नहीं हैं किसी भी कौम के लिए, किसी भी दूसरे साथी के लिए, भाई भाई के लिए काबिल एतबार नहीं है, मियाँ बीवी के लिए नहीं है, बीवी मियाँ के लिए नहीं है, कौमें कौमों के लिए नहीं है। कोई कौम हम पर एतबार नहीं करती क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारे अंदर का ये मर्ज है, ये हमें अखलाकी तौर पर खाता चला जा रहा है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मादी फ़ायदों के लिए और अंदर की शख्सियत के लिए कम नुकसानदेह होती हैं, लेकिन ज़ाहिरी शख्सियत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। झूठ उन बीमारियों में से है जो हमारे अंदर की शख्सियत को भी खा जाता है। तो जब मेरा ज़मीर झूठ बोल बोल के झूठ का आदी हो जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि
میرے اندر کا جو ایک زاجر بیٹھا ہوا ہے، ایک تنبیہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ مر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ جو جھوٹ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دل میں جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ ایمان کو کھا جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی صاحب ایمان بھی ہو. اس کا مطلب اب کیا ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، سارے اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جھوٹ بس ایک انفارمیشن کے طور پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، قیامت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، بس یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی خدا کے سامنے پیش ہونے والا ہو اور اس کے دل میں جھوٹ بھی موجود ہو. پاکستانی سوسائٹی کے قومی امراض سے متعلق یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب. ڈاکٹر صاحب، عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پہ عمل پیرا ہونے سے آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن 7ویں نمبر پہ آپ نے جو مرض بیان کی ہے وہ ہے دین کو دنیا کے فائدے کی چیز سمجھنا. تو اس کو ذرا واضح کر دیجئے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، یہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک دین کا تصور پیدا کیا گیا کہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ انگریز کے آنے کے بعد اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے. وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو ثواب دائرین حاصل کرو گے، 10 دنیا اور 70 آخر ہوں گے، اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ کو دو گے تو بلائیں ٹل جائیں گی. یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ قرآن و سنت کے جملے نہیں ہیں، یہ ہم نے یہاں پیدا کیے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب اسلام پہ حملہ ہوا انگریز کے آنے کے بعد، اور اب دوسرا حملہ الحاد کا ہوا ہے، اس زمانے میں عیسائیت کے پہلو سے ہوا تھا اور سائنس کے پہلو سے ہوا تھا. تو اس کا جواب دینے کے لیے مذہب کا ایسا روپ اختیار کرنا چاہیے تھا جو مجھے دنیا میں فائدہ دے سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں یہ جملے بولے جانے لگ گئے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. چنانچہ میں نے دنیا کی خاطر دین کو اختیار کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ پیری فقیری کا راستہ کیا بنا کہ پیر صاحب پکڑ لو، بس آگے تو بخشے جائیں گے، یہاں کاروبار کر لو، یہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. چنانچہ میری پوری توجہ نیکی کے لیے بھی دنیا کی خاطر ہو گئی. تو میں جو نیکی کرتا تھا اس لیے کہ کل میں نے خدا کے ہاں جواب دینا ہے، تو میری نیکی میرے اندر کی شخصیت کا اظہار ہوتی تھی، ایمان کا اظہار ہوتی تھی. اب میں نیکی کرتا ہوں دنیا کے فائدوں کے لیے. چنانچہ میں سچ بولا تو جو انگریزوں نے ہمیں سکھایا کہ آنیسٹی از بیسٹ پالیسی، وہ دنیا داری کا جملہ تھا کہ کاروباری آدمی کو دیانتداری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بہتر حکمت عملی ہے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ قابل اعتماد دکاندار ہے، اس کے یہاں سے سودا اچھا ملے گا. یہ ہم نے تمام چیزوں میں اپنا لیا. نماز بھی اس لیے پڑھنی ہے کہ رزق کھلے گا. میں نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہوگی، میری چربی گل جائے گی. میں نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ گھٹنوں میں ذرا حرکت ہوگی. اور یہ میں صرف اتنی بات نہیں کر رہا کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں نے بعض مساجد میں بڑے بڑے وضو خانے میں لگے ہوئے یہ پوسٹر سے دیکھے ہیں کہ وضو کرنے کے 19 فائدے، اور ان میں سے ایک فائدہ جنت تھا کہ آپ خدا کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، اور باقی 18 فائدے صحت کے تھے کہ آپ کے جراثیم دھل جاتے ہیں، آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں متقی نہیں رہتا، میں ایمان والا نہیں رہتا ہوں، بلکہ دنیا دار بن جاتا ہوں. تو میرا ایمان جو ہے وہ میرے اندر کی دنیا جو تقوی والی تھی کہ مثال کے طور پر میں نے ماں کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ میں کل جنت حاصل کروں، ریوارڈ کے لیے نہیں، دنیا کے ریوارڈ کے لیے. لیکن اب میری والدہ اگر ناراض ہو جائیں میری خدمت کے باوجود، تو میں مزید نیکی کیوں کروں گا، ان کی مزید خدمت کیوں کروں گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ نہیں نکلا کوئی بھی. تو جب نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر میں دنیا کے کاموں کے لیے، تو اب میرا تقویٰ آہستہ آہستہ مر رہا ہے اور میری نیکیاں صرف دنیا داری کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہیں. چنانچہ میں جس تقوی کے ساتھ خدا کے حضور ہو کر پیش ہو کر کامیاب ہونا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اور جب تقویٰ نہیں ہوتا تو میں پھر نیکیاں دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، اور جب دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں تو پھر وہ نیکیاں
بس ایک ظاہری سی چیز ہوتی ہے، دکھاوے کی چیز ہوتی ہے، حقیقت میں اچھا انسان نہیں ہوتا ہوں میں۔ ٹھیک، 8ویں نمبر پہ آپ نے چغلی اور غیبت کو رکھا ہے، تو ذرا ان دونوں کے فرق کو بھی واضح کر دیجئے گا۔ جی، چغلی جو ہے وہ اس کو اصل میں نمیمہ کا ترجمہ ہے عربی زبان میں۔ نمیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اور آپ کا ایک دوست کام کرنے جا رہے تھے، کاروبار مل کے کرنے جا رہے تھے، مجھے جلن ہوئی اس کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اب میں نے آپ کا کان بھر دیا کوئی برائی اس کی کر کے، خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی ہو، کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہ کرے، آپ کا کاروبار اکٹھا نہ ہو، یا یہ رشتہ کرنے جا رہے تھے تو یہ رشتہ نہ ہو، تو یہ چغلی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کسی کام سے روکنے کے لیے آپ کا کان بھر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں بے اعتماد ہو جائیں اور آپ اس کے ساتھ مل کر کام نہ کریں۔ غیبت یہ نہیں ہوتی، غیبت یہ ہوتی ہے کہ سچی بات ہی اس کی عدم موجودگی میں بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ میرے اپنے تکبر کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، انا کی تسکین کے لیے، اپنے حسد کی تسکین کے لیے، کہ میں اپنے حسد کی وجہ سے اس کو دوسروں کے سامنے نیچا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کام نہیں روکنا چاہتا، کوئی رشتہ نہیں روکنا چاہتا، کوئی کاروبار نہیں روکنا چاہتا، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے حسد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا اپنے جو کوئی زخم پہنچی ہے اس سے مجھے، اس کو ٹھنڈا، اپنے کتارسس کے لیے میں اس کی چغلی کر رہا ہوتا ہوں، اس کے برائی کر رہا ہوتا ہوں اس کی عدم موجودگی میں، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ میرے تکبر سے پیدا ہوتی ہیں یا میرے حسد سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ حسد اور تکبر جو ہے یہ میرے اندر دوسروں کے بارے میں منفی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ تکبر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو چھوٹا ہی رہنا چاہیے، چنانچہ میں اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کے عیب کو اچھالتا ہوں دوسروں کے سامنے اور دوسروں کی اس کی عدم موجودگی میں، تاکہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، میں آسانی سے اس کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یا حسد کی وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے اس سے زخم پہنچی ہے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، میں ناکام ہو رہا ہوں، تو میں اب دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نکما آدمی ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے، اور یہ جو ہے بیماری یہ بھی جھوٹ کی طرح ہے، ہمارا ہر فرد چغلی غیبت کرتا ہے اور اس کو یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سنگین کام کر رہا ہے۔ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس کو قرآن نے خود روکا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر سے دوستی، محبت، تعلق، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ان ساری چیزوں کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ امت کے اندر جو قوم کی حیثیت سے جذبات ہوتے ہیں، مل کر کام کرنے کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے بھی اور ان دو بیماریوں کی وجہ سے۔ ٹھیک، 9ویں نمبر پہ آپ نے جس مرض کو رکھا ہے وہ بظاہر تو ایک بابرکت کام نظر آتا ہے، صرف دوسروں کی اصلاح، تو دوسروں کی اصلاح کرنا تو اچھی بات ہے، آپ نے اس کو مرض کے زمرے میں کیوں رکھا ہے؟ مرض اس لیے بنتا ہے، دوسروں کی اصلاح بڑی اچھی چیز ہے بلا شبہ جیسے آپ نے فرمایا، لیکن اگر وہ صرف دوسروں کی ہو اپنی نہ ہو تو یہ جرم بن جاتا ہے، عیب بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی تحریکیں چلی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم آؤ بڑھ کر اصلاح کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ان تحریکوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی اصلاح چھوڑ دی، دوسروں کی اصلاح کرنے پہ لگ گیا۔ چنانچہ پاکستان میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں تو اسلام نافذ نہیں ہے لیکن ہم دوسروں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن میں دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہوتا ہوں۔ اب خود اپنے عیب 2000 ہوں گے لیکن دوسروں کے عیب کے اوپر کیڑے اچھال رہا ہوں گا، کیچڑ اچھال رہا ہوں گا ان کے لیے کہ دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلا میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں قوم ہوگی جس کو میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ اپنے عیب کے وہی عیب میں کر رہا ہوں گا لیکن دوسرے کا عیب وہ بہت نمایاں کر کے بیان کر رہا ہوں گا، دیکھو جی یہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، دیکھو جی یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ سارے کام وہ میں خود بھی کر رہا ہوں گا۔ تو یہ جو مرض ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ میں بس تقریریں کرنے والا بن جاتا ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنے کا جذبہ، بڑا اچھا نیک آدمی ہوں، کیا بات ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کی اصلاح کی، میں نے فلاں کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، میں نے فلاں کو بتایا تم اس طرح سے غلط ہو، لیکن اپنے جو عیب ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو دین اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی اصلاح سے شروع کرو، وہ کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس نے نقشہ ہی دوسرا دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے کہا تو پھر وہاں پر بھی یہی کہا کہ الاقرب فالاقرب، کہ پہلے اپنے آپ کو پھر دوسرے قریبی رشتہ داروں کو، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس اس وجہ سے یہ جرم بنتا ہے۔ وہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا، تو صرف دوسروں کی اصلاح کرنا جرم یہ ہے۔ اپنی اصلاح کریں گے ساتھ دوسروں کو بھی کریں گے اور وہ اپنے دائرے میں کریں گے تو بڑا ایک حسین امتزاج پیدا ہوگا اور
امت کی اصلاح بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین، آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کل کے جرگے میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 2 تشخیص کی ہے پاکستان کے قومی امراض کے، ان میں 9 تو آج انہوں نے بیان کر دیے، لیکن 20ویں ابھی باقی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کل کے جرگے میں ان سے مزید جو 20ویں پاکستان کے قومی امراض ہے ان کے بارے میں جان سکیں۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔